وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ قَلِیلًا مَا تَشْکُرُونَ۔ اور ہم نے تم کو زمین پر قابض کر دیا اور تمہارے لیے اس زمین میں اسباب زیست فراہم کیے، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتی ہو۔ آیت نمبر 10 کا بیان ہے کہ ہم نے تمہیں زمین پر قابض کر دیا اور تمہارے لیے اس زمین میں اسباب زیست فراہم کیے۔ اسباب زیست زندگی کے اسباب فراہم کیے، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کو یاد دلایا، جیسے کہ پیچھے بھی آپ دیکھتے آئے ہیں کہ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے دلائل بیان کرتا ہے اپنی وحدانیت کے اوپر، اور اپنی پھر نعمتوں کو بیان کرتا ہے مختلف انداز میں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کو یاد دلایا، اور نعمتوں کو کیوں یاد دلایا جاتا ہے؟ جب کسی کو نعمت یاد دلائی جائے کہ میں نے تمہیں یہ چیز دی یا تمہیں یہ چیز دی، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی انہیں ترغیب ہو، وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا احسان مانیں۔ شکر ادا کرنے کی اہمیت، شکر کیا ہے، شکر کیوں ادا کیا جاتا ہے، شکر ادا کرنے کی برکت کیا ہے اور اس کی رحمت کیا ہے، تاکہ لوگوں کو شکر ادا کرنے کی ترغیب دی جائے، تاکہ وہ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا احسان مانیں کہ تو نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور جب احسان مانیں گے تو پھر اس کا شکر ادا بھی کریں گے۔ احسان ماننا بھی اس کا شکر ادا کرنا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو رسول آئے، اللہ کے رسولوں کی دعوت اور ان کے پیغام کو قبول کریں، تو تب جب اللہ کا احسان مانیں گے پھر اس کا شکر ادا کریں گے۔ کیوں؟ کہ پھر ان کے وجود میں یہ بھی ایک چیز کی تبدیلی آئے گی کہ وہ اللہ کے رسولوں کی دعوت اور ان کے پیغام کو قبول کریں اور ان کی اطاعت اور اتباع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو معایش، اسباب زیست، زندگی کے جو اسباب بنائے، اب بعض تو اسباب ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا۔ مثلاً اسباب زیست، دریاؤں میں پانی پیدا کیا اور دریاؤں میں پانی رواں دواں کیا، آسمان سے بارش نازل فرمائی۔ یہ سارے انسان کی زندگی کے اسباب ہیں۔ اگر پانی نہ ہو تو زندگی گزارنا دوبھر ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ آسمان سے بارش نازل فرمائی، پھر پھلوں، جیسے پیچھے بڑی تفصیل سے پھلوں کا ذکر گزرا، زیتون کا، انار کا، انگور کا، کھجور کا، بے شمار پھلوں کا ذکر ہوا، پھر غلوں کو اگایا، پھر حلال جانور جو پیدا کیے اور ان کو ہمارے لیے حلال کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں، ان کا ذکر کرتے چلے جائیں تو ہمارے لیے لا تعداد بے انتہا نعمتیں جو ان سی ہیں۔ اور انسان بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان جو زمین میں بستے ہیں، وہ پھر اس زمین کے اندر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں انسان کو، وہ پھر اس زمین کے اندر تصرف بھی کرتی ہیں۔ مثلاً پہلے لکڑی اور آگ اگر جلانی ہوتی تھی تو آپ لکڑی یا کوئلے سے آگ جلاتے تھے۔ اگر آپ نے کھانا بنانا ہوتا تھا آپ کو کوئلے جلانے پڑتے تھے، آپ کو لکڑیاں جلانی پڑتی تھیں۔ اور پھر گیس، قدرتی گیس کا دور آ گیا، پھر گیس کے ذریعے لوگ کھانا بنانا شروع ہوئے۔ اس کے بعد برقی توانائی، پھر اس کے بعد ایٹمی توانائی کا دور آ گیا۔ اچھا، پہلے جو بری سفر ہے وہ زمین کا سفر، ایک بری سفر، ایک بحری سفر۔
تو پہلے بری سفر جو ہے یہ خچروں، گھوڑوں، اونٹوں کے ذریعے طے کیا جاتا تھا، اور بحری سفر جون سا ہے یہ پہلے وہ جو بادبان والی کشتیاں ہوتی تھیں سمندروں کے اندر جو چلتی تھیں یہ ان سے کیا جاتا تھا۔ مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر کاریاں آ گئیں، پھر ریل گاڑیاں آ گئیں، پھر جہاز آ گئے، پھر ہیلی کاپٹر آ گئے، پھر راکٹس کا دور آ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں نہ صرف اسباب زیست عطا فرمائے بلکہ زمین کے اندر ان کو تصرف کرنے کی اللہ نے طاقت بھی عطا فرمائی۔ یہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان دور جدید کے اندر داخل ہوتا چلا گیا، اور جدید چیزیں، ایک کوئلے سے آگ جلا کر کھانا بنانا بڑا مشکل تھا۔ لکڑیوں کو پہلے جنگل سے کاٹو، پھر ان کو اٹھا کر لاؤ، پھر ان کو لا کے ان کو آگ لگاؤ، پھر ان کے اوپر کھانا بناؤ۔ تو مگر اب کیا ہے کہ ایک آپ نے چولہے کو سوئچ دبایا اور خود بخود، بلکہ آگ جلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود بخود وہ چولہا جل گیا اور آپ کھانا بنا رہے ہیں۔ تو خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اتنی نعمتوں کے بعد بھی شکر ادا کہ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو شکر کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا قصد کیا جائے، خیر کا قصد کیا جائے، خیر کا ارادہ کیا جائے، نیکی کا ارادہ کیا جائے۔ دل کا شکر یہ ہے، اور زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ کی حمد بیان کی جائے، اللہ کی تعریف بیان کی جائے۔ تو وہ آپ زبان سے ہی بیان کریں گے نا، اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف جو ہے وہ آپ زبان سے بیان کریں گے۔ اور باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کیا جائے۔ امام غزالی فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا قصد کیا جائے، اور زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی عبادت میں خرچ کیا جائے۔ اس کے کئی طریقے ہیں بے شمار جو آپ جانتے ہیں، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت کے اندر، گناہ کے کاموں میں صرف ہونے سے بچایا جائے۔ بھئی ان نعمتوں کو اللہ کی عبادت میں خرچ کیا جائے، نہ کہ گناہ کے کاموں میں خرچ کیا جائے جون سے۔ تو یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اب آنکھ کا شکر کیا ہے؟ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ ان آنکھوں سے اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو دیکھا جائے اور اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو نہ دیکھا جائے۔ جبکہ آج لوگ ناپسندیدہ چیزیں، گندی چیزیں زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں، اور جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو اتنا شوق نہیں رکھتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو دیکھے اور ناپسندیدہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہے۔ تو جن چیزوں سے دیکھنے میں اجر ہو، ثواب ہو، قرآن کو دیکھنے سے، قبلے کو دیکھنے سے، حدیث تفسیر کی کتابوں کو دیکھنے سے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے سے، پیر و مرشد کو دیکھنے سے، تو جن چیزوں کے دیکھنے میں اجر و ثواب ہے ان کو دیکھے، اور جن چیزوں کا دیکھنا گناہ ہے ان کو نہ دیکھے۔ تو اس کی پھر آگے بڑی لمبی تفصیل حضرت امام غزالی وہ دیتے ہیں کہ یہ شکر ہے جو دل کیسے شکر ادا کرے، زبان کیسے شکر ادا کرے، اعضاء کیسے شکر ادا کریں۔ جو ان سے اعضاء، ہاتھ کبھی کسی گندے کام کی طرف نہ جائیں، کوئی رشوت نہ لیں، کوئی ایسی اور حرکت نہ کریں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو یہ ہاتھوں کا شکر ہے۔ آنکھ کوئی غلط چیز کو نہ دیکھے اور اس چیز کو دیکھے جو خدا کی پسندیدہ چیز ہے، اس کو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو دیکھ کر ان میں تفکر کرے، ان میں تدبر کرے، ان کو دیکھے، اللہ کی وحدانیت،
اس کی بڑائی کے اوپر غور کرے، یہ اس کی آنکھوں کا شکر ہے کہ وہ اللہ، اس کی آنکھیں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ اس کی پسندیدہ چیزوں کو دیکھے، ناپسندیدہ چیزوں کو نہ دیکھے، یا ان چیزوں کو دیکھو جن کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، ان چیزوں کو نہ دیکھے جن کو دیکھنے سے گناہ ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح ہر اعضاء قدم اٹھیں تو نیک کام کے لیے، قدم اٹھیں تو قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، درس قرآن کے لیے، مسجد کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے، کسی نیک کام کے لیے، کسی بھی نیک کام کے لیے۔ تو اس طرح تو قرآن کریم کے اندر ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ نے فرمایا میرا شکر ادا کرتے رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو یقیناً اور زیادہ دوں گا۔ یعنی جس نعمت پر تم میرا شکر ادا کرو گے اس نعمت کو میں اور بڑھا دوں گا، اس نعمت میں اور برکت پیدا ہو جائے گی، اس نعمت کے اندر اور اضافہ ہوگا۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب ضرور سخت ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں ایک سنن ابن ماجہ کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے افضل نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو پھر قرآن کی یہ جو آیت اور یہ جو حدیث آپس میں کتنی ریزمبلنس اور سملیرٹی رکھتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو یقیناً اور زیادہ دوں گا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے افضل نعمت عطا فرماتا ہے۔ حضرت حکم بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم نے الحمدللہ رب العالمین کہا تو تم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا اور اللہ تعالیٰ تمہاری نعمت میں زیادتی کرے گا۔ حضور نے فرمایا جب تم نے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت پر، فار ایگزامپل، تو اس کا مطلب ہے تم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا اور اللہ تعالیٰ تمہاری نعمت میں زیادتی اس کو اور بڑھا دے گا اس نعمت کو۔ حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ثنا اور تعریف میں، اپنی تعریف میں الحمدللہ سے زیادہ کوئی کلمہ پسند نہیں ہے، کوئی کلمہ پسند نہیں ہے الحمدللہ سے زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود الحمدللہ سے اپنی ثنا کی ہے۔ الحمدللہ سے آپ دیکھیں قرآن کریم بھی شروع ہو رہا ہے، سورۃ فاتحہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ سنن ابو داؤد شریف، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں صحیح مسلم شریف کی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا مومن کلمہ پڑھنے والا، مجھے اس کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے، اگر اس کو راحت پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کی فلاح ہے، اگر اس کو راحت پہنچے وہ شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کی فلاح ہے، اور اگر اس کو کوئی ضرر پہنچے تکلیف تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کی فلاح ہے، یہ بھی اس کی کامیابی۔ مومن کے لیے ہر حالت میں جب وہ صبر کرے یا جب وہ شکر ادا کرے، دونوں صورتوں میں اس کی کامیابی ہے۔ کیوں کہ جب اس کو راحت ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر ادا کرنا بھی اس کی کامیابی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، اس نعمت میں بھی اضافہ ہوگا، وہ شکر، یہ اس کی فلاح ہے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ اور اگر اس کو ضرر پہنچے، کوئی تکلیف، تو پھر وہ صبر کرتا ہے، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو خیر اور اگر اس کو ضرر پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کی فلاح ہے، یہ بھی اس کی کامیابی ہے۔ یعنی مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دونوں طرف، دائیں طرف چلے جاؤ بائیں طرف چلے جاؤ، کامیابی رکھی ہوئی ہے۔
ہو مومن، کلمہ پڑھنے والا، اللہ رسول سے محبت کرنے والا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مکہ کی وادی کو پیش کیا تاکہ اس کو میرے لیے سونا بنا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مکہ مکرمہ کی وادی کو میرے لیے پیش کر دیا کہ اس پوری وادی کو سونا بنا دیا جائے۔ میں نے کہا نہیں اے میرے رب، میں ایک دن تو سیر ہو کر کھاؤں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن سیر ہو کر کھاؤں گا ایک دن، اور ایک دن بھوکا رہوں گا۔ جب میں بھوکا ہوں گا تو تجھے یاد کروں گا اور تجھ سے فریاد کروں گا، تعلق تیرے سے جڑا رہے گا، اور جب میں سیر ہو کر کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری حمد بیان کروں گا، دونوں صورتوں میں، جس دن سیر ہو کر کھاؤں گا، جس دن بھوکا رہوں گا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لو ڈائریکشن، دائیں طرف چلے جاؤ بائیں طرف چلے جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانیاں، برکتیں اور رحمتیں ہی رکھی ہوئی ہیں۔